اما وصول الفیوز من صدورہم او من قبورہم فیصح علی طریقۃ المشائخ لا بما هو شائع فی العوام. یہ عوام والی تو انہوں نے پچر لگا دی. یہ المہند تک میں کتنے بیسی علماء دیوبند نے تحریر کیا کہ اما وصول الفیوز من اجلت المشائخ من صدورہم او من قبورہم، کہ جب تک کامل ہستیاں محبوب کی امت میں سے کامل اولیاء اللہ بافیض ہستیاں جب تک عالم دنیا میں من صدورہم ان کے سینوں سے، اور جب وہ وصال فرما جائے عالم برزخ میں جلوہ کر من القبور، تو پھر ان کے مزار اقدس پر آپ حاضری دیں اس طریقے پر جو طریقہ اجلہ مشائخ نے بیان کیا. تو فرمایا وصول الفیوز جب تک زندہ ہے ان کے سینوں سے فیض پہنچتا ہے، جب وصال فرما جائے ان کی قبر مبارک سے فیض پہنچتا ہے. الگ جمعرات کی رات عطا فرما دی، آپ اہل برزخ سے بھی فیض پا سکتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے لیلۃ القدر جیسی رات کے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور وہی اللہ کے انعامات میں سے ایک آج کی مقدس رات ہے شب برات. امام ابو عیسیٰ محمد بن سورت ترمذی جو 279 میں وصال فرما رہے ہیں، آپ کی اگر آپ کتاب العلل پڑھیں تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی جامع ترمذی کتاب ہے نا میری مرتب کردہ حدیث پاک کا مجموعہ، تو یہ الجامع ترمذی جو ہے فرمایا اس کی ساری احادیث اور عنوانات معمول بہا الا حدیث ہیں، سوائے 2 حدیثوں کے. ان میں سے ایک حدیث جمع بین الصلاتین فی وقت واحد، اور دوسری دوبارہ سے 12 شراب پینے پر جو سزائے موت ہے. فرمایا یہ معمول بہا نہیں ہے، سند ان کی صحیح ہے، متن ان کا صحیح، لیکن معمول بہا نہیں. حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، اکابر اہل علم اہل بیت اطہار و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ، اکابر تابعین اہل علم تبع تابعین اتباع تبع تابعین، فرمایا آج تک میرے جو اساتذہ محدثین یا فقہا کسی نے بھی ان پر فتویٰ جاری نہیں کیا. یہ احادیث ضرور ہے لیکن غیر معمول بہا ہے. تو اہل حدیث حضرات کو اس سے سبق لینا چاہیے جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. حدیث موجود ہے، سند بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، لیکن اس پر فتویٰ کسی ہستی نے آج تک نہیں دیا. کیا وہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام حدیث کے تارک ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جو امام الاعظم کہا جاتا ہے، آپ نے اصول مرتب فرمائے. امام اعظم کی فقہ کو سمجھنا اور اصولوں کو سمجھنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ غیر مقلدین کو چاہیے یہ جو اعتراض کی اور تان کی زبانیں دراز کر کے اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں، ذرا اس اللہ کے کامل محبوب کے سچے نائب اور وارث امام المسلمین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اصولوں کے پیچھے ذرا ان کے دلائل کو واضح طور پر سمجھیں. فرمایا ان 2 حدیثوں کے علاوہ باقی جتنے میں نے عنوانات اور احادیث تخریج کی ہیں وہ ساری معمول بہا ہیں. امت کا کوئی نہ کوئی گروہ کوئی نہ کوئی جماعت ان پر عمل کر رہی ہے. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی امام ترمذی کی، تو امام ترمذی نے کتاب الصیام پہلی جلد میں باقاعدہ عنوان قائم کیا، ترجمہ الباب، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی نصف رات 15ویں شب کے بارے میں احادیث کریمہ اور حضرات اہل بیت اطہار و صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین ائمہ دین کے معمولات میں کیا کچھ آیا. تو امام ترمذی کا وصال ہے 279 سنہ ہجری میں، 18 سال وصال اقدس سے پہلے کتاب آپ نے مرتب کر دی تھی. 79 میں سے 18 نکالیں گے تو باقی بچ جائے گا 51. 251 ہجری میں آپ نے یہ کتاب مکمل فرما لی. فوراً بھی اس کو پڑھانے کی اجازت دی، 200 کاتبین کو فراہم کیا، زر کثیر خرچ کی، 200 نسخے تیار کروا کے علماء حرم مکہ، علماء حرم مدینہ، علماء دمشق، علماء بصرہ، علماء کوفہ، علماء مصر، بڑے بڑے جو حدیث کے مراکز ہیں ان میں بھیجی. 2 2.5 3 سالوں بعد علماء کی رائے آئی
البیت الذی فیہ الجامع یعنی ترمذیہ فکأنما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی البیت یتکلم. یہ ائمہ محدثین کی رائے ہے جامع ترمذی کے متعلق. مسلمانوں کے جس گھر میں جامع ترمذی موجود ہو اس گھر والے یہ سمجھے کہ گویا کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام خود بنفس نفیس اس گھر میں جلوہ گر ہو کر کلام فرما رہے اور شریعت کے احکام بیان. امام ترمذی کے اپنے الفاظ حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ سیر و اعلام النبلاء التاریخ الاسلامی حافظ ابن حجر حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ بڑی بڑی ہستیوں نے یہ ذکر کیا. حافظ ابن تیمیہ تک نے اور غیر مقلدوں کو اس مسئلے پر توجہ کرنی چاہیے جو میں طالب علم عرض کر رہا ہوں. امام ترمذی فرماتے ہیں اردت علماء الامصار، میں نے فوراً اس کتاب کو نہ پڑھانا اپنے شاگردوں کو شروع کیا نہ اس کی روایت اور نقل کی اجازت دی جب تک علماء امصار، علماء عالم کی جمع ہے، الامصار کی طرف اضافت ہے، جمع کی اضافت اس میں ضمیر یا اس میں ظاہر کی طرف تفید. امام ترمذی فرماتے ہیں میرے دور کا کوئی قابل ذکر فقیہ و محدث ایسا نہیں جس کی خدمت میں نے اپنی کتاب کی نقل تیار کر کے نہ بھیجی. عرضتو علیہم فقابلو، سب نے میری کتاب کو شرف قبولیت بخشا. آج تک متداول آ رہی ہے تماتم کے ساتھ. تو امام ترمذی کو کیا کسی ایک محدث نے مجھے کسی اسماء الرجال کی کتاب میں، امام ترمذی کے ترجمے اور تذکرے میں، اصولوں کی کتابوں میں کہیں ایک عالم کا اختلاف بتا دیں اس دور تیسری صدی ہجری کے محدث کا جس نے کہا امام ترمذی باقی تراجم بھی ٹھیک ہے، عنوانات بھی ٹھیک ہیں، روایات بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو 15ویں شعبان المعظم شب برات کے متعلق آپ نے عنوان قائم کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا سند کے بعد جو متن آیا ہے وہ ٹھیک نہیں. فقابلو، سب نے معمول بہا حدیث ہے، سب نے قبول کیا. مطلب یہ